شریعت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مالیگاؤں بم دھماکہ، ممبئی ہائی کورٹ میں متاثرہ نثار احمد کی درخواست مداخلت منظور۔ اتحاد کے علمبردار مولانا قلب صادق کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھایا جائے، بنگلورو میں سنی شیعہ تنظیموں کا اظہار خیال۔ کسانوں کے احتجاج پر کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا، ایم ایس پی کو فوڈ سیکورٹی بل میں ڈال دیں، کسان یہی سننا چاہتے ہیں۔ میرٹھ سڑکوں پر گاڑی والوں کا چالان کاٹنے والی پولیس کو نظر نہیں آ رہی ہے بازاروں کی بھیڑ۔ جبری تبدیلی مذہب کے خلاف یوگی حکومت کے آرڈیننس کو گورنر کی منظوری۔ بحث ہونی چاہیے کہ سرکاری خزانے سے سرمایہ داروں کو مدد مل رہی ہے یا عوام کو، سدھو کا سوال۔ کسانوں کو غنڈہ کہنے والے وزیر کے خلاف ہوگی کارروائی، اجے کمار للو۔ شیو سینا ایم ایل اے کے خلاف ای ڈی کا اقدام تعصب پر مبنی، کانگریس کا بیان۔ آئین تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے آئین ختم کرنے پر آبادہ، ادت راج کا بیان۔ اسرائیل سے پہلی کمرشل پرواز متحدہ عرب امارات آمد۔ صومالیہ دارالحکومت میں خودکش بم حملے میں 8 افراد لقمہ اجل۔ ایران کو میزائل ٹیکنالوجی فروخت کرنے پر روسی اور چینی فرموں پر پابندی عائد۔ اگر الیکٹورل کالج نے بائیڈن کو ووٹ دیا تو وائٹ ہاؤس چھوڑ دوں گا، ٹرمپ کا بیان۔ آذری فوجیوں نے بازیاب کرائے گئے کیل بجیر شہر میں اپنا پرچم نصب کر دیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں اور اس کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ کیا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، پہلی خبر ہے ممبئی سے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے آج جمعہ کو 2008 میں مالیگاؤں دھماکے میں اپنے فرزند کو کھو چکے متاثرہ نثار احمد حاجی سید بلال کے ذریعے دائر کردہ مداخلت کی درخواست کو منظوری کی اجازت دے دی ہے۔ اس مقدمے میں ملزم لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت کی طرف سے دائر ریٹ پٹیشن میں ملزم کی حیثیت سے اس کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس ایس شندے اور جسٹس ایم ایس کارنک کی ڈویژن بینچ نے دونوں فریقین کی سماعت کے بعد بدھ کو محفوظ کر لیا تھا۔ آج اپنے فیصلے میں عدالت نے متاثرہ نثار احمد حاجی سید بلال کو مداخلت کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین، کسانوں کو احتجاج کرنے کے لیے دہلی کے نرنکاری میدان میں جگہ دے دی گئی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے مرکزی حکومت کے ذریعے کسانوں کو دہلی کے اندر داخل ہو کر احتجاج کرنے کو منظوری دینے کی سراہنا کی۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت کو جلد سے جلد کسانوں سے بات چیت کر کے زرعی قوانین سے وابستہ ان کی تشویشات کو حل کرنا چاہیے۔ ایک چینل کے ساتھ خاص بات چیت میں کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا کہ بی جے پی نے تو انشورنس دے دیا، لیکن اگر بی جے پی کی حکومت نہیں بنی یا کانگریس کی حکومت نہیں بنی تو کیا گارنٹی ہے۔ ناظرین، کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں کے باوجود جہاں زیادہ تر لوگ اس جان لیوا خطرے کو سنجیدگی سے نہ لیتے ہوئے احتیاطی تدابیر اور ہدایات پر سختی سے عمل نہیں کر رہے ہیں، وہیں احتیاطی اقدامات پر سختی سے عمل کرانے کے لیے پولیس کی کارروائی بھی محض سڑکوں پر گاڑی والوں کا چالان کاٹنے تک محدود نظر آتی ہے، جبکہ بازاروں میں لوگ سرکاری گائیڈ لائن کی کھل کر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سرکاری ہدایات اور کورٹ کی سختی کے باوجود کورونا کو لے کر نہ صرف عام لوگ لاپرواہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ ضلع اور پولیس انتظامیہ کی کارروائی بھی گاڑی والوں کا چالان کاٹ کر اور ڈرون سے فوٹوگرافی کرنے کے دائرے تک محدود نظر آ رہی ہے۔ وہیں سڑکوں پر گاڑیوں میں ماسک نہ لگا کر چلنے والوں کا چالان کاٹنے والی پولیس کو شہر کے بازاروں میں امڑنے والی بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے ہفتے کے روز یوگی حکومت کے جبری تبدیلی مذہب کے خلاف لائے گئے
آرڈیننس کو منظوری فراہم کر دی۔ آرڈیننس کی منظوری کے بعد یہ قانون اب صوبے بھر میں نافذ ہو گیا۔ یہ قانون غیر قانونی طریقے سے تبدیل مذہب کرنے پر روک تھام کرتا ہے۔ تاہم اسے لانے سے قبل بی جے پی رہنما وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ لو جہاد کا ذکر کر چکے ہیں، لہٰذا اسے لو جہاد قانون بھی کہا جا رہا ہے۔ البتہ یہی اصل اس کا محورہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کہاں تک کام کرتا ہے۔ ناظرین، کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو نے کسان تحریک کے حوالے سے مرکزی حکومت پر نشانہ لگایا ہے۔ انہوں نے دہلی ہریانہ بارڈر پر مشتعل کسانوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہوئے تصادم سے متعلق ویڈیو شیئر کر کے مرکزی حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر قومی بحث ہونی چاہیے کہ سرکاری خزانے سے 0.1% سرمایہ داروں کو مدد مل رہی ہے یا پھر 99% عام لوگوں کو۔ ناظرین، اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے کمار للو نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے کسانوں کے خلاف مبینہ طور سے قابل اعتراض تبصرہ کرنے والے ریاستی وزیر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجے کمار للو نے ہفتے کو میڈیا نمائندوں سے کہا کہ زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں کو یوگی حکومت میں ریاستی وزیر انل شرما نے گنڈا کہتا ہے۔ یہ ملک کو اناج دینے والے کسانوں کی توہین ہے جو اپنے حق کی لڑائی سڑکوں پر لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی حکومت صاف کرے یہ وہ ایم ایس پی کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف ہے۔ حکومت بتائے کہ زرعی قانون ارتکاز کے خلاف ہے یا ساتھ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے وزیر کے بیان کے لیے کسانوں سے معافی مانگنی پڑے گی اور کسانوں کی توہین کرنے والے وزیر کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ ناظرین، شیو سینا ایم ایل اے پرتاپ سرنائک کے خلاف ای ڈی کی کارروائی سیاسی تعصب کی بنا پر ہوئی ہے۔ 2014 کے بعد سے مرکزی حکومت نے حزب اختلاف کے خلاف ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس جیسے ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ ان اداروں کو حزب اختلاف کی حکومتوں اور غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور مہاراشٹرا وکاس اگھاڑی حکومت میں شامل شیو سینا کے ایم ایل اے کے خلاف ای ڈی کی کارروائی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی حزب اختلاف کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بی جے پی اور آر ایس ایس کی ایما پر کام کر رہی ہے۔ بی جے پی کے جن لیڈران نے ٹاپ سیکورٹی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا ہے، ان کے خلاف ای ڈی کی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ناظرین، ای وی ایم اور نجکاری کے خلاف محاذ کھولتے ہوئے آل انڈیا کنفیڈریشن آف شیڈولڈ کاسٹ و ٹرائب کے قومی صدر، کانگریس کے قومی ترجمان اور سابق رکن پارلیمنٹ ادت راج نے دعویٰ کیا ہے کہ جن اداروں کی ذمہ داری آئین کا تحفظ کرنا تھا، وہی آج آئین کو ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات جاری ایک پریس ریلیز میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ آئین پر اس وقت خطرہ لائق ہے جس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دراصل 26 نومبر کو یوم آئین تھا، جس کے پیش نظر آل انڈیا کنفیڈریشن آف شیڈولڈ کاسٹ اور ٹرائب کے ذریعے اہتمام ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے ڈاکٹر ادت راج نے کہا کہ 26 نومبر 1949 کو آئین ہند نافذ ہوا، لیکن آج ملک کا آئین خطرے میں ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن اداروں کو آئین کا تحفظ کرنا ہے، آج وہی آئین کو ختم کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے قیام کے بعد تل ابیب سے پہلی باضابطہ کمرشل پرواز دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 ماہ قبل متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے تل ابیب کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے قیام کے بعد امارات کی فلائی دبئی فضائی کمپنی نے تل ابیب کے لیے سستی پروازیں چلانے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، صومالی دارالحکومت موغادیشو میں ہوائی اڈے کے جوار میں واقع ایک کیفٹیریا پر خودکش حملے میں 8 افراد ہلاک جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ شہر کے یم 4 علاقے میں خدمات ادا کرنے والے کیفٹیریا میں داخل ہوتے ہوئے خودکش حملہ آور نے اپنے جسم پر باندھے بم کو دھماکے سے ہوا میں اڑا دیا۔ اس دوران ہلاک شدگان میں استنبول سے فارغ التحصیل صومالی شہری ابراہیم عابدی بھی شامل تھا۔ ترکی میں وظیفے کے ساتھ تعلیم مکمل کرنے والا یہ نوجوان 3 ماہ قبل اپنے وطن کو لوٹا تھا۔ حملے کی ذمہ داری شباب تنظیم نے اپنے سر مول لی ہے، اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ ناظرین، متحدہ امریکہ نے روسی اور چینی فرموں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے ایران، شمالی کوریا اور شام جبکہ غیر اسلحہ اندوزی قانون کے دائرۂ عمل میں روسی اور چین فرموں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں ممالک کی 2 فرموں پر ایران کو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی سے متعلق حساس ٹیکنالوجی اور ساز و سامان فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان ممالک سے ایران کو میزائل تیار کرنے میں معاون ثابت ہونے والی کسی بھی قسم کی کوشش سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر الیکٹورل کالج نے ڈیموکریٹک لیڈر جو بائیڈن کو ووٹ دے کر صدارت کے لیے ان کے انتخاب کا اعلان کر دیا
تو وہ وائٹ ہاؤس سے نکل جائیں گے۔ تاہم صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ اپنے اس پرانے موقع پر قائم رہے کہ وہ حالیہ صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر مبینہ دھوکہ دہی کے باعث جو بائیڈن کے انتخاب کو یہ غلطی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آرمینیا کی جانب سے سن 1993 سے قبضہ کردہ کیل بجیر شہر میں 27 برسوں کے بعد آذری فوجیوں نے شہری میدان میں اپنا پرچم نصب کر دیا۔ آذربائیجانی وزارت دفاع نے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین طے پانے والے فائر بندی کے معاہدے کی روح سے آرمینی مسلح افواج کے 25 نومبر کو کیل بیجر سے انخلاء کے بعد کی تصاویر جاری کی ہیں۔ ان مناظر میں شہر میں کی گئی تخریب کاری اور اشیاء کو نظر آتش کرنے اور بھاری تعداد میں درختوں کو کاٹے جانے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ شہری مرکز میں ایک عمارت میں داخل ہونے والے آذری فوجیوں نے اس کی صفائی کے بعد وہاں پر اپنا قومی پرچم لہرا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی